جو کمپیریزن ہے نا یہ کوئی رائٹ ایکشن ہے ہی نہیں. یعنی وی کانٹ کمپیئر آر سیلف ٹو ادرس جی کیونکہ وی آر انڈیویژول اور ہم جو چیز آپ کی کوالٹی آپ کے اندر ہے ہو سکتا ہے میرے اندر وہ ڈفرینٹ اینگل میں موجود جی ہو. جی کمپیئر بہت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، حالات سے، چیزوں سے، اپیرنس سے، کسی کا جو لیونگ سٹائل ہے اس سے، فائنینشیل سٹیٹس سے، گاڑیوں سے، موبائل سے، بہت زیادہ ہم ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایموشنل اسٹیبلٹی اوبویسلی ایک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے اس چیز میں، اور وہ اس کو ڈرائیو بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ میں نے وہی کہا کہ جہاں تک اگر آپ اف یو ڈونٹ نو اباؤٹ یور سیلف تو نہ تو آپ کرٹیسزم لے سکتے ہو اور نہ ہی پھر آپ تعریف لے سکتے ہو. دس از واٹ آئی بلیو. مسئلہ اگر ہے آپ کے فوکس کا، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر فوکس کو کیسے ٹھیک رکھا جائے اور کیسے پتہ چلے کہ کوئی دوسرا جو ہے اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہے یا ویسے ہی دکھاوے کے لیے آپ سے معذرت کر رہا ہے. اور یہ کہ اپنے ایریا آف کنسرن کو اور ایریا آف انفلوئنس کو پہچانیں کیسے، یہ اور بہت سارے دوسرے موضوعات بنیں گے آج اس شو کا ٹاپک. اور یہ شو کون سا ہے؟ لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. یہ اسٹوڈیو کون سا ہے؟ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو. میں کون ہوں؟ محسن نواز. میرے ساتھ کون بیٹھی ہیں؟ جہاں آ رہا یہ سائیکالوجسٹ مجھے ہے. ایسے لگا جیسے آپ یادداشت اپنی چیک کر رہے ہیں. میں کون ہوں؟ محسن نواز. اب یادداشت کو چیک کرنا چاہیے. ضروری ہے محسن صاحب. اچھا، اس میں یادداشت چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بہت دفعہ میں ویسے اس کو کافی ریہرسل کرتا رہتا ہوں، اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ بات بڑھائیں آگے، آپ سب کے لیے السلام علیکم. آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اور اپنی زندگی میں پرباش بھی ہوں گے. ہاں، اور بالکل آج تو یوزلی محسن صاحب وہ سیٹرڈیز آف ہی ہوتا ہے نا، تو لوگ گھروں میں ذرا پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ دوپہر میں پکانا کیے. تو یاد ہے اسٹارٹ کے شوز میں تو لوگ باقاعدہ بتاتے تھے کہ آج ہم بریانی بنانے لگے ہیں، مگر بیچ میں ذرا تھوڑا ہم نے ڈائٹ پہ، وزن پہ ایسی بات چیت کی کہ کھانے پینے پہ ڈسکشن ہی نہیں ہو پائی. تو کھانے پینے پہ ڈسکشن اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ آ جائیے، اور اگر آپ کھانے کے بارے میں کوئی انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں. بالکل. اور گھر سے عام طور پہ جو پہلا سوال خواتین بیگمات پوچھتی ہیں، کئی دفعہ، زیادہ تر، مجھے نہیں پتا، میری بیگم تو یہ ہر روز پوچھتی ہیں کہ آج بنانا کیا ہے. واو. اور بنانے میں، آپ کے کھانے میں جن تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے وہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہے. اب لوگ آہستہ آہستہ چونکہ ایک توازن کی غذا لینے لگے ہیں، انہیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے یہ جو بے دریغ کھانا ہے اس کے نتائج اب لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں. ہاں، جب سے بالکل. کیمرہ آن ہوا ہے نا تو لوگ اپنے ویٹ کے بارے میں، لکس کے بارے میں، اپیرنس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں. جی. اچھا، پھر یہ بھی ہے نا، ڈیو ٹو سوشل میڈیا محسن صاحب اویئرنیس بھی آ گئی ہے. جی. یعنی بلا وجہ سے جب آپ کچھ بھی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے سامنے، یا ایسی پوسٹ سامنے آ جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے او اچھا یہ کھانے سے ہمارا وزن تیزی سے بڑھتا ہے، ہاں. یا یہ ہم ریمیڈیز اگر کریں گے تو وزن ہمارا قابو میں رہے گا. جی. تو پھر اس وجہ سے نارملی اگر آپ دیکھیں نا تو لوگ کانشیس ہیں. جی. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب وہ وزن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی پریکٹس نہیں کر پا رہے ہوتے، مگر پھر بھی انکانشیس لیول پہ ایک اسٹرگل تو جاری ہوتی ایسا ہی ہے کہ وزن کم کرنا ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ انکانشیس لیول پہ ایک ایفرٹ جاری ہے تو پھر اس میں کانشیس لیول بھی آبویسلی آ جائے گا. ایک کمپیئر بہت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، حالات سے، چیزوں سے، اپیرنس سے، کسی کا جو لیونگ سٹائل ہے اس سے، فائنینشیل سٹیٹس سے، گاڑیوں سے، موبائل سے، بہت زیادہ ہم ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اچھا، کمپیئر کرنا ویسے، یعنی یہ جو ساری باقی چیزیں ہیں جو کہ کسی کی اپنی ذاتی زندگی کی ایفرٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، یا جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ان کے تو بدلتے رہنے میں لوگوں کا کوئی اپنا بہت زیادہ بعض اوقات پرائیورٹی نہیں ہوتی. مطلب میں ایسے بہت سارے پیسے والوں کو جانتا ہوں
جو ابھی بھی آپ کو بہت پرانے فون پر ملیں گے یا پرانی گاڑی پر ملیں گے، تو ترجیحات ان کی مختلف ہوتی ہیں. لیکن کسی دوسرے کو ایسا دکھانا کہ یہ میرے پاس فلاں چیز ہے اور یہ تمہارے پاس نہیں ہے. بعض اوقات لوگ سوشل میڈیا کو اس لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر 10ویں 12ویں پوسٹ پر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز آپ کو نظر آتی ہے جس میں آپ یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کو میسج دیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بھی میرے پاس یہ ہے، یہ اپنی وہ ایک کامیابی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ پیرالل ایک دوسری چیز یہ کہ کچھ دوسرے لوگ جو اسے دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ نہ کر سکا، میرے پاس یہ نہیں ہے. وہ جو احساس محرومی ہے اس کے اندر بعض اوقات تو خیر وہ آپ کی ایفرٹس میں اضافہ بھی کرتا ہے، آپ زیادہ کوشش، لیکن اس کوشش میں اگر آپ کچھ ایسا کرنے لگیں گے جو ناجائز ہے so true. تو اس کے نتیجہ میں پھر یہ ہوگا کہ بے چینی بھی بڑھے. بعض اوقات ناجائز بھی، بعض اوقات اوور برڈنڈ ہو جاتے ہیں لوگ، رات دن ایک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی. تو رات اور دن کو دو ہی رکھیں، ایک نہ بنائیں. اصل میں بڑی خوبصورت بات کی آپ نے محسن صاحب. جو کمپیریزن ہے نا، یہ کوئی رائٹ ایکشن ہے ہی نہیں. یعنی وی کانٹ کمپیئر آور سیلف ٹو ادرس، جی، کیونکہ وی آر انڈیویژول. اور ہم جو چیز آپ کی کوالٹی آپ کے اندر ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر وہ ڈفرینٹ اینگل میں موجود ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیریزن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکچولی پھر اپنے پوٹینشیل کو پہچان ہی نہیں پا رہے. آپ دوسروں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یا جو دوسرے کے پاس ہے، اگر کسی دوسرے نے بلیک پہنا اور بہت اچھا لگ رہا ہے تو فوراً سے بلیک ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. گھر کا سٹائل، مطلب برتن لے کے، کپڑے لے کے، وہ دوسروں کی کو کاپی کرتے کرتے میں اپنی شناخت کھو جاتے ہیں. اور پھر آبویسلی جب ان کی اپنی آئیڈینٹی ان کے پاس نہیں ہوتی تو ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کے اندر بے چینی بہت بڑھ جاتی ہے. جب بے چینی بڑھتی ہے تو یہ نیگیٹیو انرجیز آتی ہیں. اور جب نیگیٹیو انرجیز میں تو پھر وہ جو سر نے بات کی ابھی کہ دن رات ایک بھی کر دیتے ہیں اور کچھ ایسا بھی کر گزرتے ہیں جو بیسیکلی ریزنیبل نہیں ہوتا. اچھا، وہ بھی ایک پور ذہنی صحت کی نشانی ہے محسن صاحب. یعنی اگر آپ حسرت میں ہیں یا آپ حسد کا شکار ہو گئے ہیں، یا آپ کسی کی وال صرف اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اچھا دیکھوں میں واٹس نیو دیئر، یا آپ کسی کو صرف اس لیے ملنے جاتے ہیں کہ اب ایسا کیا نیا ہے، ذرا تھوڑی فیڈ بیک لے کے آؤں، یا اسے اس کی چیزوں کے بارے میں یہ احساس دے کے آؤں کہ یہ چیز جو ہے نا اس سے تو بہتر آپشن موجود ہیں، وہ نہیں لی ابھی تک. ہاں بالکل. اور اس کو تھوڑا ڈسکریج کر کے آئیں. تو ایکچولی تو یہ ہے، میرا خیال ہے کہ جس کے ساتھ آپ ایسا کریں شاید وہ تو بادر نہ کرے، لیکن جو یہ کر رہا ہوتا ہے اس کی سوچیں اسے بہت بے چین کیے دیتی ہیں، اور وہ خود ایک سیریس ذہنی مسئلے کا شکار ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ لوگ ٹینشن کو بہت زیادہ تنقید بھی کرنے لگے ہیں. ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن نہ لیا کرو، چھوڑو ٹینشن والی باتوں کو نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ٹینشن ہے اس کو بہت ہی برا بھی جانا جا رہا ہے. لیکن یہ جو ٹینشن ہے دراصل یہ آپ کی انٹینشنز کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی کہ اگر وہ ٹینشن آپ کو ڈسفنکشنلٹی کی طرف لے جا رہی ہے، آپ کو اعصابی دباؤ میں مبتلا کر رہی ہے، آپ کے ساتھ آپ اپنے ماحول سے کٹتے ہوئے کچھ نیگیٹیوٹی سی فیل کرنے لگے ہیں، تو پھر تو یہ ٹینشن سے ذرا بڑھ گیا ہے کام. لیکن ایک جو جیسے ہم نے یو اسٹریس کی بات کی تھی، تو یہ جو ٹینشن ہے یہ کارآمد بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی ٹینشن لیتا ہے تو وہ اپنے موجودہ معیار کو بہتر کرنے کی، خاص طور پہ اگر کسی ٹاسک پر ہے اور اس کی ٹینشن لے رہا ہے تو وہ پروگریس کرے گا. اگر اس کا وہ یہ جانتے اور بوجھتے اور سمجھتے ہوئے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کی ٹینشن اس کی ایفرٹس کو بڑھا رہی ہے تو پھر تو وہ فائدے میں ہے. لیکن اگر وہ صرف خالی بیٹھ کے ٹینشن ہی لیے جا رہا ہے تو اس صورت میں تو پھر کوئی پروگریس نہیں ہے. پھر تو وہ انہیں ایکسپرٹ کی مدد کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اٹس اے سیریس ایشو. جی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ لوگ ٹینشن نہ لینے کی بات کرتے ہیں اور سٹریس نہ لینے کی بات کرتے ہیں. اب اس پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ اصل جو اس کی کاز ہے، جو کاز آف سٹریس ہے، جو کاز آف ٹینشن ہے، اس پہ بعض اوقات وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کی نشاندہی نہیں کرتے، اس بارے میں سوچ بچار. بعض اوقات تو یہ بھی میں نے دیکھا
کہ آپ اس کاز کو ڈسکس کرنے لگیں تو اس سے انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ جو اصل اس کی بنیاد یا فساد کی جڑ ہے, اس جڑ کا اگر آپ ذکر کرنے لگیں تو لوگ اس سے کتراتے ہیں, کیونکہ وہاں ڈسکس کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے, ان کے خیال میں نقصان کیا ہے, کیونکہ وہ ایک اعتراف لائے گا ان کے اندر. اعتراف جب بھی آئے گا تو ذمہ داری لائے گا, اور جب ذمہ داری آئے گی تو کچھ تبدیل ہونا پڑے گا, کچھ کوششیں پہلے سے مختلف اور زیادہ کرنی پڑیں گی, تو آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا. تو ہم تو آرام کرنا چاہتے ہیں. ہاں, جیسے ہم نے لاسٹ شو میں بات کی تھی کہ جو چینج کا عمل ہے نا, وہ تو بیسیکلی کمفرٹ زون کو بریک کرنے سے ہی آئے گا. جی تو کمفرٹ زون کو بریک کرنا اگر آپ کے خیال میں ٹینشنز ہیں تو پھر تو چینج نہیں آئے گا. جی, ہمارا جو دماغ ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے. دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست صلاحیت رکھی ہے کہ اسی دماغ کو بروئے کار لا کر آج انسان چاند سے بھی آگے کے سیاروں پر ستاروں کو اپنے زیر نگیں کرنا چاہتا ہے, اس پر اثر ڈالنا چاہتا ہے, وہاں تک قدم اپنے جا کے جمانا چاہتا ہے. لیکن اس دماغ کے کچھ مسائل بھی ہیں, اور دماغ کے ان مسائل میں سے بائی ڈیفالٹ جو ایک مسئلہ ہے وہ اس کے فوکس کا ہٹ جانا ہے. یعنی ہم بہت ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ بچپن سے ہے. یعنی شروع سے ہی انسانوں کے دماغ میں جلدی سے ڈسٹریکٹ ہو جانے کا جو عمل ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. جی, اچھا, اسے پھر سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے فوکس کو کیسے ٹھیک رکھیں. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے یہ جو پریکٹسز ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ فوکس کے لیے. کیونکہ اصل جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے فوکس سے ہوتے ہیں. جب آپ جتنے بھی صلاحیتوں سے مالا مال ہوں, آپ جتنے بھی زبردست قسم کے اسکل ہولڈر ہوں, لیکن اگر آپ اپنا فوکس نہیں رکھ پاتے, وہ بات, خیال, کام کچھ بھی ہو, تو آپ کے نتائج اس سے کمپرومائز ہوتے ہیں. اچھا, اب فوکس کو بہترین رکھنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لیں. ہمیں جیسے نماز کی نیت ہوتی ہے, اور وہ نیت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس نیت پہ ہیں کہ اب ہم جو کام کرنے لگے ہیں, کتنا خوبصورت انداز ہے اس کا کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنی رکعت کے لیے ہم اس طرف منہ کر کے, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ نماز پڑھنے لگے ہیں. کس کے لیے پڑھنے لگے ہیں؟ یعنی اللہ کی عبادت کے طور پہ ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں. یہ عبادت نفل ہے یا فرائض ہیں, فرض نماز ہے, سنت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی کلیئرٹی ہے اس ساری نیت کے جملوں کے اندر. این اسی طرح اس میں سے اگر ہم دیکھیں کہ اس نیت کو اپنی کسی بھی ٹاسک, اسٹڈی ٹاسک سے ریلیٹ کر لیں, کہ مثلا میں نیت کرتا ہوں کہ میں نے ابھی یہ جو اپنی اسٹڈی ہے, یہ جو میں نے جس سبجیکٹ کو میں پڑھنے لگا ہوں, اس سبجیکٹ کے دوران میرے دماغ میں بہت سارے ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے, پر میں نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا, اور میں نے اگلے اتنے ٹائم کے لیے یہاں سے لے کے یہاں تک فوکسڈ ہو کے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہے. تو جب آپ شروع میں یہ نیت کر لیں گے اور آپ اسے لازمی سمجھیں گے کہ آپ نیتاً یہ کام کریں گے, تو ڈسٹریکشن کے چانسز منیمائز ہو جائیں گے. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ یہ پریکٹس میں کریں گے اور آپ یہ لگاتار کچھ عرصہ کرتے رہیں گے, جیسے 3 to 6 weeks اگر آپ لگاتار اس عمل سے گزریں گے, تو پھر یہ آٹومیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, آٹو پائلٹ پہ جا سکتا ہے, اور آپ کی روٹین میں کسی بھی ایسی جو کوئی ایکٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ چیز آپ کی روٹین بن جائے گی کہ آپ کو پہلے اس کی کوئی نیت کرنی ہے کہ اس کام کو اتنی دیر کے لیے اس انداز سے کرنا ہے. جیسے محسن صاحب, ڈاکٹر صاحب سے میں نے جو چیز سیکھی, اور ابھی اکثر انہوں نے تذکرہ بھی کیا ڈفرینٹ گروپس میں جو اسٹیک ہولڈرس ہمارے تھے, کہ جب بہت سے خیالات ہیں دن میں بہت پریشان کرتے ہیں آپ کو, اور وہ بار بار آ رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ کا ایکچوئل جو فوکس ہے ٹورڈس کسی بھی خاص اسپیسیفک کام کے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے آپ. تو ان سے جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ کہ آپ پریشانیوں کا نا, اور پریشان کرنے والی سوچوں کے لیے ایک خاص ٹائم مختص کرتے ہیں, اور پھر اس پہ آپ کہیں کہ میں رات کو 7 بجے یہ پریشان والی باتیں سوچوں گا, اور 7 بجے تک میں اپنے سارے کام کروں گا. تو 7 بجے تک جب آپ سارا کام کرنے کے بعد پھر 7 بجتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب میں وہ سوچتا ہوں جو مجھے پریشان کیے دیتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پورا کام ڈسٹریکٹ ہوتا ہے ان سوچوں سے,
फोकस भी आपका इफ़ेक्ट होता है, आप गोल भी अचीव नहीं कर पा रहे होते, तो एटलीस्ट वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती हैं। दो बातें हैं इस बारे में। एक तो ये कि 7 बजे अगर आपने परेशान होना है तो फिर आगे उसकी लिमिट होनी चाहिए कि 7:30 बजे तक। लेकिन अगर आप 7 बजे से ऑनवर्ड्स परेशान रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो सो ही नहीं पाएंगे। फिर तो सो नहीं दिस पाएंगे। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने 7 बजे परेशान होना है तो आपने फिर 8 बजे कोई और काम करना कोई और है, काम। कोई ड्रामा देख लें आप। 7 बजे का जिक्र क्यों किया है जहारा ने? सवाल ये है कि इन्होंने 7 ही क्यों बोला, इन्होंने 8, 9, 6 क्यों नहीं बोला? इसलिए कि अगर आप ये तहैया करेंगे कि आपने 7 बजे परेशान होना है तो विलिंग वेज की लाइव ट्रांसमिशन आपको परेशान नहीं होने देगी और आपको परेशानियों का हल बताएगी। यू आस्क फॉर इट। ये वो शो है जो हर शाम नश्र होता है विलिंग वेज के तमाम चैनल्स पर। विलिंग वेज के फेसबुक या यूट्यूब चैनल या फिर टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप ट्यून करेंगे तो आपको यू आस्क फॉर इट मिलेगा। आज यानी सैटरडे को शाम 7 बजे डॉक्टर सदाकत अली का ये शो टेलीकास्ट होता है। आप आइएगा, अपने सवालात, अपने अपनी ख्यालात, परेशानी वहाँ पे रख सकते हैं। परेशानी वहाँ पे रख सकते हैं। बल्कि बहुत ज़्यादा जो फीडबैक हमें मिलता है वो ये है कि वो कहते हैं जी कि आपको हमारे दिल की बात का कैसे पता चल जाता है कि हमारे दिल दिमाग में ये चल रहा था। कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि यहाँ विलिंग वेज के कल्चर के अंदर हम लोग चूँकि इन मौज़ूआत पर बात करते रहते हैं और जी, मुसलसल सोच विचार के अमल में यही बातें हो रही होती हैं। तो कल भी मुझे किसी ने कहा कि आप कोई पीर वीर तो नहीं है कि आपको वो बात पता चल गई जो अगली बात। मैंने कहा नहीं, इससे कोई पीर का ताल्लुक नहीं है, कोई जुम्मे का ताल्लुक नहीं है, इससे ताल्लुक है तजर्बे का। मतलब करने वाले तो नहीं है आप कहीं मौसम तो करो जो बात करनी है, मैं तो इसका कायल हूँ। तो आप जब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे रखते हैं ना तो आपके अंदाजे ठीक होने लगते हैं, जी 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 आपके इरादे पूरे होने लगते हैं। बिल्कुल। इरादों और अंदाजों दोनों को प्रैक्टिस में रखना और जायजा लेते रहना कि मेरे इरादे कितने पूरे हो रहे हैं, 4 में से कितने इरादे मैं पूरे कर पाता हूँ और 4 में से कितने अंदाजे मेरे ठीक होते हैं। अगर हम इस पे गौर करने लगें तो इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें आपके यानी प्रैक्टिसेस में भी आएंगी और आपके नॉलेज और स्किल्स के लेवल को अगले दर्जे पर ले जाएंगी। जब आप अपने अंदाज़ों का जायज़ा लेंगे तो फिर आप उन पैरामीटर्स को देखेंगे कि मेरे जो अंदाजे होते हैं वो किन मयारात पर मैं ले रहा होता हूँ। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर देंगे, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से अगर हम अपने इरादों का जायज़ा लें कि मैंने अगर आज ब्रेकफास्ट में अपनी पसंदीदा जो कोई आइटम था वो छोड़कर और मैंने अगर एक बॉइल्ड एग और एक सेब से ब्रेकफास्ट किया है, वाह मोहसिन साहब। तो और मैंने बिल्कुल ऑपोजिट अपनी पसंदीदा आइटम ही खाई है आज नाश्ते अच्छा, वो में। क्या? सब कुछ छोड़ के मैंने मिल्क केक। अच्छा अच्छा। तो मैंने वैसे ये चीज़ जहारा आप तो यानी डाइट के हवाले से इतना जिक्र करती रहती हैं जिससे कॉन्शियसनेस का इजहार भी होता रहता जी है। जी 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 ये बड़ा फ़ायदा देता है जी, कि जी, जब जी। आप इस बारे में बात करते रहते हैं कि यानी कि मैंने ये किया, ये ठीक किया या ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल मोहसिन साहब, जब वो जिसे कहते हैं ना कि वो हवा में होती है जी जी वो मैसेजेस जो हैं वो फिर आप एनर्जी ले रहे होते हैं उनसे। जी यानी कहाँ कि आप 2-3 लोग बैठे यही बात करें कि कुछ नहीं जिंदगी दा पता, 4 दिन ने हंस खेड के खा पी के गुजारो। जी। अब ये एक ऐसा मैसेज है, अगर आपको चारों तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आपकी हो गई डाइटिंग जी। और आपने अपना वजन कर लिया मैनेज, कुछ नहीं होगा। बस फिर आप तो वाकई कहेंगे कि जो जिंदगी के 4 दिन है ये खज्जल होके गुजारूं जी। मैं वजन बढ़ा के। जी लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ज़िंदगी के ये जो 4 दिन है ये 6 हो सकते हैं, इफ़ यू कैन यू विल स्टार्ट मैनेजिंग योरसेल्फ। जी। और वज़न ओबेसिटी विच इज़ द कॉज। कल बड़ी अच्छी बात की सलमान, जो कि मोहसिन साहब के साहबजादे हैं, हम किसी बात पे डिबेट कर रहे थे कि वज़न के लिए ये जो हमारे हैं ना शॉर्टकट्स, ये अच्छे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली तो बात ये है कि अगर ओबेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो फिर समझें काफ़ी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वही रूट कॉज है डिफरेंट बीमारियों की, जी मसाइल की। तो तमाम मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम से जुड़ी बीमारियां हैं हाँ वो अगर आप अपनी ओबेसिटी को डील कर लेते हैं ना जी तो ये इतना ज़बरदस्त ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि दरअसल ओबेसिटी को पहचान लेना कि मैं मोटा हूँ, मेरा वज़न ज़्यादा, बहुत सारे लोग तो इस डिनाइल से ही नहीं ना निकल पाते। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं मोटा हूँ और इसके बाद फिर उस पर काम शुरू कर देना, बिल्कुल तो क्या होगा कि
بلڈ پریشر، مجھے ایک صاحب نے بتایا 3-4 دن پہلے کہ جب انہوں نے اپنا 6 kg وزن کم کیا تو ان کی بلڈ پریشر کی جو میڈیسن تھی وہ ڈاکٹر نے اس کا ریویو لے لیا کہ کم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، میں نے یعنی ایسے کیسز میں بھی دیکھا کہ جہاں ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی، ریورس ہو گئی. جی آئی ہیو سین سو مینی کیسز. جوائنٹس کے ایشوز محسن صاحب، جوائنٹ کے ایشوز. مطلب میں نے اپنے فادر کو وٹنس کیا ہے کہ ان کے نیز کا بڑا سویئر پرابلم تھا، بٹ صرف انہوں نے ویٹ لاس کیا، سلو واک کی، اور جس کے بعد وہ آٹومیٹکلی وہ ہم ایک سیریس ان کی جا رہی تھی انٹرونشن پہ، مگر وہ ڈاکٹر نے وہ فیصلہ واپس لے لیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب جوڑوں کو اتنا وزن نہیں اٹھانا پڑ رہا، تو وہ جو بوجھ تھا وہ کم ہوا. اسی طرح سے فیٹی لیور کا بہت زیادہ ذکر، 3 میں سے 1 کا فیٹی لیور نکل آتا ہے. یہ جو فیٹی لیور ہے یہ بھی ایکچولی اس طرح سے ریورسیبل ہے کہ آپ اپنا وزن جب 7 to 10% ریڈیوس کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پہلے جو وزن آپ کا ریڈیوس ہوتا ہے نا، وہ چربی زائل ہوتی ہے آپ کے جگر کی، گرد جو بیلٹ. جی بالکل. تو وزن ظاہری جسم کا بعد میں نظر آتا ہے. پر سب سے بڑا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اور آپ سارے ہمارے پیارے لوگ کرتے یہ ہیں کہ جب کسی کوشش میں اپنا کوئی گول اچیو کرنے میں آغاز کرتے ہیں تو تھوڑے ہی دنوں میں ہم اپنی ان کوششوں کے بارے میں اتنے خوشگمان ہوتے ہوئے یا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے گول اچیو کر لیا، ہم نے بڑا مارکا مار لیا، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں تو کچھ اور کر کے دیکھتے ہیں. یہ جو ٹریک سے اتر جانا ہے نا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے خیال کے مطابق. میں، آپ، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ٹریک کیا ہے، پر اس ٹریک پر گامزن رہنا، ہم چڑھتے بھی ہیں، گامزن رہنا ہمارے لیے مشکل ہے. بس ڈینائل محسن صاحب، ڈینائل واپس آ جاتا ہے نا، اور جیسے ہی ڈینائل واپس آتا ہے تو جو انٹینسٹی ہے وہ کافی حد تک ہمیں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ کم کیا ہوتی ہے. اور جو خوبصورت چیز ہے وہ ایکسیپٹنس ہے. جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ کہنا کہ میں موٹا ہوں، ایکچولی تو یہ فرسٹ سٹیپ ہے. جب آپ یہ کہنا شروع کریں گے نا کہ نہیں پلیز میں آئی ایم اوور ویٹ اینڈ آئی جسٹ نیڈ ٹو ریڈیوس مائی ویٹ. ہم فینسی قسم کے لفظ جوڑنا چاہتے ہیں. ہم یعنی سوچتے ہیں کہ ہم اس بارے میں، اس بعض اوقات تو لوگ بیماریوں کا نام نہیں لے پاتے. آپ پتہ کہ کینسر کی بیماری میں اب تو لوگ یہ بتا دیتے ہیں نا کہ ان کو کینسر کسی کو ہے، ان کے گھر میں ہے، یا فلاں، یا بعض اوقات کینسر کا پیشنٹ خود بتا رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ 25-30 سال پہلے لوگ کینسر کا لفظ نہیں استعمال کرتے. بڑی بیماری ہو، اس موذی مرض میں ایک بیماری، ایک ناقابل علاج بیماری، یعنی بیماری کا نام لیتے ہوئے. اچھا، وہاں سے کیا ہوتا تھا کہ اس بیماری کے بارے میں اگر آپ اتنا زیادہ خوف زدہ ہیں تو پھر آپ کام کیا کریں گے، اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی. ہم سب کے اندر بیماریوں کے شاخسانے تو موجود ہوتے ہیں. انسان جو ہے تو سب سے بڑی بیماری تو ہم سب کو ہونی ہے، وہ ہے موت کی بیماری. اس سے پہلے ہم نے اپنے لیونگ کو، زندگی کو اگر بڑھانا ہے، بہتر کرنا ہے، تو ہمیں اپنی مشین کا خیال رکھنا ہے. مشین کے اوپر جتنا بوجھ اضافی ہوگا اتنی ہی مشین جو ہے کسی جنریٹر یا گاڑی کی طرح بوجھل ہو کے چلے گی. آپ دیکھیے کہ گاڑیاں ہوں یا جنریٹرز ہوں، ان کو اوور ہالنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر، مشین کے اندر جو خرابی آ جاتی ہے اس کو اگر لک آفٹر آپ نہیں کرتے، اگر آپ اس کا آئل فلٹر چینج نہیں کرتے، آپ اس کی صفائی کا خیال نہیں کرتے، اس میں کوئی آئل ایسا ڈال دیتے ہیں جس میں کچرا ہوتا ہے تو انجن خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہے، انسان کی جو جسم ہے یہ بھی ایک مانند مشین ہی ہے. ایگزیکٹلی. اور محسن صاحب اسی طرح ایجنگ بھی، اب دیکھیں لوگوں میں ایج کو لے کے کانسیپٹ ایکسیپٹنس کا نہیں ہے. ایج میں بھی لوگ جو ہیں وہ ڈینائل میں رہنا چاہتے ہیں، خواتین کے بارے میں زیادہ، لیکن میں نے مرد ذات بھی ایکولی دیکھے ہیں. حالانکہ ایجنگ بھی ایک پروگریسو ہے نا، یہ بھی تو ایک ڈیزیز ہی ہے، نہیں ہے؟ یہ بھی تو پروگریسو ہے اور فیٹل بھی ہے، آپ کا وقت جیسے جیسے جائے گا. لیکن اگر آپ یو آر مینیجنگ اٹ گریسفلی اور آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں، آپ ڈینائل میں نہیں ہیں. اور ڈینائل کی کیا فارمیشن، مطلب ڈینائل کی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں ابھی یہ میری عمر تھوڑی ہے کھانا پینا چھوڑنے کی، یا ابھی واک یا جاگ کی کوئی عمر نہیں، ہاں اگلے 2-4 سالوں میں کریں گے، یا یہ عمر ابھی نہیں ہے ہماری کوئی انویسٹمنٹ کی، یا یہ عمر نہیں ہے ابھی ہماری کچھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینائل ہے. یہاں رکھی بہت خوبصورت بات میں سے اگر میں اس کو 3 لفظوں میں سوچوں کہ ہمارا بہت بڑا پرابلم کیا ہے، تو وہ پرابلم یہ ہے: کر لیں گے.
جو ہوگا دیکھا جائے گا. جی. اب یہ جو ہے کہ یہ فیوچر سے جڑے جتنے بھی جملے ہیں نا, یہ دراصل ڈینائل ہی کی بنیاد ہیں. ٹرو. کیونکہ ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ یہ ابھی آیا نہیں ہے, ابھی یہ مسئلہ میرا ہے نہیں. اینڈ اسی طرح جب ہم سوسائٹی کے بارے میں نیوز پڑھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, لوگوں کے حالات میں مسائل دیکھتے ہیں, ایون بچوں والے دوسرے بچوں والوں کے جو مسائل دیکھتے ہیں, تو وہ اس کے بارے میں توبہ تو کرتے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ بھی ان کے بھی بچے ہیں اور وہ بھی اسی سوسائٹی میں ہیں. جی جی جی. تو اس بات پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو کوئی کہیں اگر کسی کا انسان کا مسئلہ صومالیہ میں بھی ہے تو وہ بھی انسان ہے, تو اس انسان کو جو مسئلہ درپیش ہے اس کی کوئی بدلی ہوئی شکل ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے آس پاس ہو سکتی ہے اور ہم بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. چنانچہ ابھی سے اس پر پرویکٹیولی کام کر لیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج آپ نے محسن صاحب 0300 7413639 نمبر جس پر کہ آپ کے میسیجز آتے ہیں اور ہم آپ کو کال پر لیتے ہیں, جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو کال پر لینے والے ہیں. 0300 7413639 پر مسئلہ لکھ بھیجیے, بات لکھ بھیجیے, ہم آپ کو کال کریں گے اور آپ سے آن ایئر بات کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک, واپس آئیں گے تو محسن نواز اور جہاں آرا اسی جگہ پائے جائیں گے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک ناظرین, یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے اور میں محسن نواز ہوں اور میں ہوں جہاں آرا, اور لائے ہیں آپ کے لیے آپ کی آرا کی روشنی میں وہ شو پورا جہاں. ہاں, پورا جہاں. اور یہ جو جہان ہے, جی جی, بعض اوقات نا ہمارا جہان جس دائرے میں ہم ہوتے ہیں, جس خانے میں ہم ہوتے ہیں, ہمارا کل جہان, سارا جہان وہ جہان ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے. بالکل. مچھلی جو کہ سمندر میں پلی بڑی تھی اچانک گر گئی کنویں میں, تو وہاں ملا ایک مینڈک. اچھا. تو اس نے کہا کہ تم اتنی چھوٹی سی جگہ پہ کیسے رہتے ہو؟ کہنے لگی یہ چھوٹی جگہ ہے, اتنا بڑا کنواں ہے. تو وہ کہنے لگی کہ یہ اتنا بڑا جسے تم کہہ رہے ہو, اس طرح کے لاکھوں کروڑوں جو کنویں ہیں ان سے بھی بڑی ہے یہ دنیا. اچھا. تو اس پہ جو ہے نا وہ مینڈک نے بڑا اپنے یعنی ہاتھ پاؤں پھلا کے اور چوڑے کر کے کہا کہ اچھا اتنی بڑی ہے دنیا. تو اس نے کہا کہ نہیں, تم ہو کنویں کے مینڈک, تمہیں اس کی کیا خبر کہ سمندر کی وسعت کیا ہے, میں تو سمندر سے ہو کے آئی ہوں. تو جو جس کا دائرہ کار یا دائرہ خیال ہوتا ہے نا, وہی اس کی دنیا ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے محسن صاحب. اور ہم اپنی دنیا میں اگر وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس وسیع و عریض دنیا کو اسٹڈی کرنے کے لیے, جاننے کے لیے اپنے نالج میں اضافہ کرنا پڑے گا. ایک صاحب بستر مرگ پر تھے اور تقریباً آخری سانسیں لے رہے تھے. ڈاکٹر پاس بیٹھا تھا. وہ صاحب کہنے لگے کہ کاش میں سمجھ گیا ہوتا. تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ بھئی آپ اپنے آخری وقت میں, اس وقت تو یہ کاش وغیرہ کرنے کا وقت نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کا وقت ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اب اتنی ایک ان کو اللہ نے ہمت دی کہ وہ اپنا خیال بتا پائے, کہ وہ کہنے لگے کہ میں یہ بات سوچ کے کاش کہہ رہا ہوں کہ میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں پوری دنیا کو بدل دوں گا.
بڑا ہوا ذرا تو دنیا کا نقشہ دیکھا تو سوچا نہیں یہ بہت بڑی ہے, چلیں اپنے ملک کو بدل دوں گا. پھر اور بڑا ہوا تو سمجھ آیا کہ ملک بھی بہت بڑا ہے, اپنے علاقے میں ہی کوئی کام کروں گا اور بدلوں گا. پھر اور بڑا ہوا تو بات گلی تک اور گھر تک پہنچی, لیکن کاش میں سمجھ گیا ہوتا کہ میں جسے بدل سکتا تھا وہ میں خود تھا. تو یہ جو ہمارا دائرہ اختیار ہے, یہ سب سے زیادہ جو اس کی زد میں ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے. ہم اپنی ذات پر کام کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے تو بیڑا اٹھا رکھا ہے پوری دنیا کا دوسروں کا. ایکچولی ہم کام شروع ہی دوسروں سے کرتے ہیں. یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا, کہ جب بچوں کی بات ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فلانے کا بچہ, تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ بھی ایسی ہی کسی سوسائٹی میں ہے. اب دیکھیے روٹین میں جو ہمارے پاس محسن صاحب یہاں پہ پیشنٹس کیسز آتے ہیں روٹین میں جو ہم دیکھتے ہیں, تو زیادہ تر جو ان کے مسائل کی وجہ یہی ہے کہ جب مسئلہ شروع ہوا تھا تو فیملی کو یہ لگتا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے بچے کے ساتھ اصل میں نہیں ہے, یہ مسئلے کی وجہ کسی اور کا بچہ ہے. لگا دیا ہے, اس نے لگا دیا ہے, اس نے کر دیا ہے. انسٹیٹیوشن از ناٹ گڈ, جو اس کی سراؤنڈنگ از ناٹ گڈ, فرینڈز آر ناٹ گڈ. یعنی ہم کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایکچولی پرابلم ہمارے لوڈ ون کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے, اور بس اسی جو ان کا کمفرٹ زون ہوتا ہے نا فیملی کا, وہ اسی کمفرٹ زون میں رہتے رہتے ہی مسئلہ بڑھ جاتا ہے, اور فائنلی مسئلہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر بھی فیملی کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بڑے لمبے عرصے تک. محسن صاحب کہ اب جیسے نشے کی بیماری, جیسے ولنگ ویز میں تو ہماری جو سیکیٹرک النیسز اور نشے کی بیماری, نشے کے مریضوں کا ہی علاج ہوتا ہے مینلی. آپ نے بڑی مزے کی بات کہی, جیسے آپ تعارف کروا رہی ہیں کہ ولنگ ویز میں نشے کی بیماری اور سیکیٹرک النیسز کا علاج ہوتا ہے, تو مجھے کل ایک کال آئی, انہوں نے کہا کہ میں کہ تھوڑا تھوڑا چورن نہ لے بھی چلنا. انہوں نے کہا ولنگ ویز, میں نے کہا جی, کہتے آپ لوگ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. میں نے کہا جی کاؤنسلنگ ہی تو کرتے ہیں. ہاں, آپ نے کہا سیکھا ویلڈنگ دا کام کرنے. جیسے اکثر فیملیز کہتی ہیں اچھا آپ کیسے خیال بدل دیا آپ نے ان کا نا, اور تو بڑی کیوریس ہوتے ہیں. تو میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اور ہمارا کام ہی کیا ہے نا, ہمارا کام ہی یہ ہے, ایکسپرٹیز یہ ہیں. تو اب یہاں پہ یوزلی جب ہم نشے کے مریضوں اور فیملی سے ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے محسن صاحب, تو اس میں فیملی تو یہ ماننے سے انکار کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی بیماری ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا کہ آپ ہے, یعنی میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ہر کیس, ہر جو کوئی آتا ہے نا ہمارے پاس, اس پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. بڑی ایج میں 61 پیشنٹ کی ایج ہے, 30 سال علاج میں ڈیلے ہے. بہن بھائی بیٹھے ہیں اور بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں نا اس کا مسئلہ جس طرح سے حل ہونا ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے حل ہونا ہے. تو میں نے ان سے بڑے ہی ادب اور احترام سے پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی بات کو فالو کر لیتے ہیں, لیکن اس میں آپ چونکہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو اس میں جو سائنس کہتی ہے یا جو اسٹرکچر کہتا ہے اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو اس کو اگر فالو کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. تو آپ اس کو فالو کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن آپ اپنے طریقے چونکہ سال ہا سال سے یہ آزما چکے ہیں اور ان نے کوئی نتیجہ نہیں دیا, ورنہ 30 سال نہ گزرتے. تو جب 30 سال کا ایک طویل عرصہ بے نتیجہ گزرا ہے, تو اب کے فراز اب ذرا لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں, تو اب ذرا کچھ نیا کام کر کے دیکھتے ہیں. لیکن محسن صاحب کیا کیا جائے کہ جب ہم لہجہ بدلنے کا کہتے ہیں, اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے گول اچیو کرنے کے لیے, تو جو فیملیز ہیں, لوڈ ون ہیں جو پیشنٹ کے, ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید لہجہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا تعلق ختم اور خراب ہو جائے. ہم بے اعتنائی برت رہے ہوں گے, ہم بے وفائی کا اظہار کر رہے ہوں گے, ہم اس کی بات جس کی بات مانتے ہوئے برس ہا برس گزرے ہیں, کبھی مسترد نہیں کی اس کی بات. اب کہ ہم اس سے اگر اس کی بات نہیں مانیں گے, اس کا دل نہیں رکھیں گے, تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. یاد رکھیے بعض اوقات کسی
معاملے میں کسی کے دل کو توڑنا بھی اس کی نئی تعمیر کا سبب بنتا ہے. ہاں بالکل, انڈا توڑنے کے بعد ہی تو فرائی ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. ہے نا محسن صاحب, ویسے اب انڈا بوائل بھی آپ کو توڑ کے ہی چھیل کے کھانا پڑتا ہے. جی جی, جو کہ میں نے بریک فاسٹ میں آج لیا بھی اور خود چھیلا. پتہ نہیں وہ کون سا انڈا تھا جو آپ کو بھولا ہی نہیں ابھی تک محسن صاحب. نہیں, آپ نے اس کا چونکہ دوبارہ ذکر کیا تو میں نے کہا اچھا کچھ چیزیں ہیں جن کو چھیلنے کا اپنا ایک مزہ ہے, جیسے مونگ پھلی ہے. کوئی نہیں, وہ موسم آ رہا ہے جب آپ انڈا بیٹھے چھیل رہے ہوتے ہیں. نہیں, اور مونگ پھلی بھی. ہاں مونگ پھلی بھی, کیونکہ اس کے پروسیس پہ جانا. چلغوزے بھی, چلغوزہ کا چھیلنا از ناٹ ایزی. ہاں, جس زمانے میں چلغوزے ملتے تھے اس زمانے میں وہ بھی مجھے یاد ہے. نہیں ابھی بھی ملتے ہیں لیکن بس ہم خرید نہیں سکتے, وہ علیحدہ. اچھا, مہنگائی زیادہ نہیں ہے, آمدنی کم ہے. آمدنی یعنی کہ کپڑے چھوٹے نہیں ہوئے, میں موٹا ہو گیا. یعنی کہ لاہور نہیں آیا, میں لاہور پہنچا. بالکل, مطلب چلغوزے اپنی جگہ موجود ہیں, ہم خرید نہیں سکتے. ٹھیک. اور یہ جو چلغوزہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ایکسیسیبل ہے جو الغوزہ بجا لیتے ہیں. اچھا, کیونکہ وہ اس علاقے سے بھی قریب ہیں, کیونکہ الغوزہ ہو یا چلغوزہ, دونوں کے اندر جو غوزہ ہے اس کے اندر غوطہ زن ہو کر ہی ہمیں ایک مزہ ملتا ہے. لیکن اگر آپ ساز و آواز سے اور سر اور لے سے دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر موسیقی سے دلچسپی رکھنے والوں کو شاعری سے بھی دلچسپی ہوتی ہے. بالکل. اور آج آپ نے کوئی شعر بھی سنانا تھا تو غزل عرض کی ہے. آداب نہیں آداب تو میں نہیں کہنا, کیا کہنا, ارشاد. حالانکہ آپ کا شعری ذوق اچھا ہے. ہاں, لیکن بس مجھے یہ والے آداب اور ارشاد نہیں یاد رہتے کہ کہاں پہ کس کو ہم نے. ارشاد فرمائیے محسن صاحب. شاخ امکان پر کوئی کانٹا ہوگا, کوئی غنچہ کھلا, میں نے غزلیں کہیں. شاخ امکان پر کوئی کانٹا ہوگا, کوئی غنچہ کھلا, میں نے غزلیں کہیں. زوم عیسیٰ گریزی میں جو بھی ہوا میں نے ہونے دیا, میں نے غزلیں کہیں. لوگ چیخا کیے وہ جو معبود ہے, بس اسی کی ثنا, بس اسی کی ثنا. لوگ چیخا کیے وہ جو معبود ہے, بس اسی کی ثنا, بس اسی کی ثنا. میری شہرک سے میرے خدا نے کہا, مجھ کو اپنی سنا, میں نے غزلیں کہیں. حب سے بیجا میں تھی شہر کی جب ہوا, آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ. شہر بیجا میں تھی, حب سے بیجا میں تھی جب شہر کی ہوا, آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ. میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا, مجھ کو مرنا پڑا, میں نے غزلیں کہیں. کیا بات ہے, کیا بہت اعلیٰ محسن. تو یہ جو شاعر لوگ ہیں, کیا بات, شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس میں دیکھیں کہ کتنے اصولوں کی انہوں نے بات کی کہ بعض اوقات اصول کے لیے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی زندگی کو قربان کرنا پڑتا ہے. لیکن پرنسپل سینٹرڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قیمتی ترین شے جو ہے یعنی زندگی اس کو قربان کر دیں. جب زندگی کی بات آئے گی تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اب کے زندگی قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, پرنسپل سینٹرڈ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی محسن صاحب. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس کو وہ پرنسپل سمجھ رہے ہوتے ہیں یا جو سے وہ پرنسپل سینٹرڈ لائف کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ بیسیکلی ان کا کمفرٹ زون ہوتا ہے اور ان کی سٹبننس ہوتی ہے اور انہیں وہ ڈس فنکشنل کر رہی ہوتی ہے. آئی ہیو سین سو مینی پیپل جو کہ رائٹ سے لیفٹ نہیں ہوتے جسٹ بیکاز کہ یہ میں کیونکہ بہت پرنسپل سینٹرڈ ہوں, اور لیفٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو لیفٹ کے جتنی پھر ہے نا سہولیات وہ ان سے چھن چکی ہوتی ہیں, چھنی جا رہی ہوتی ہیں, ختم ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ان کو وہ اپنی جو پرنسپل سینٹرڈنس ہے نا وہ بہت عزیز ہوتی ہے. اسی لیے تو میں نے یہ اصول بدل دیا کہ ایک ہی گو میں ساری غزل سنائی جائے. 3 شعر پہلے سنائے, اچھا 2 اشعار باقی تھے. اچھا ابھی باقی ہیں. ہاں 2 اشعار, یعنی کہ اب میں اس پہ ارشاد ہی کہوں گی. اس پہ ارشاد کہنا بنتا ہے. اس پہ ارشاد کہنا بنتا ہے. کوئی دکھ بھی نہ ہو, کوئی سکھ بھی نہ ہو, اور تم بھی نہ ہو, اور مصرع کہیں. واہ واہ واہ. کوئی دکھ بھی نہ ہو, کوئی سکھ بھی نہ ہو, اور تم بھی نہ ہو, اور مصرع کہیں. ایسا ممکن نہیں, ایسا ہوتا نہیں, لیکن ایسا ہوا, میں نے غزلیں کہیں. کیا بات. عشق 2 ہی ملے, میں نے دونوں کیے.
عشق دو ہی ملے میں نے دونوں کیے، ایک حقیقی کیا ایک مجازی کیا، میں مسلمان بھی اور سلمان بھی، میں نے کلمہ پڑھا میں نے غزلیں کہیں۔ کیا بات، احمد سلمان کی غزل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست ہو گیا احمد سلمان صاحب، آپ نے بہترین اور جس خوبصورتی سے محسن نواز صاحب نے اس کو پریزنٹ کیا ہے نا، اس پہ تو داد بنتی ہے۔ کراچی کے خوبصورت اور جو شاعر، جتنے مطلب وہ پرسسٹنٹ ہے نا، جی دیکھیں نا کہ دنیا میں کچھ بھی ہوا انہوں نے غزلیں کہیں، جی یہ بھی تو بات دیکھیں محسن صاحب۔ میرا خیال ہے بریک لے لیں ہاں، اس سے پہلے کہ میں زیادہ ان پہ روشنی ڈالوں بڑے بلب کے ساتھ، تو کہیں یہ نہ ہو کہ شاعر صاحب آپ پر غزل کہہ دیں۔ وہ میرے پہ ایک غزل کہیں جو کہ آپ یہاں پڑھ بھی رہے ہو۔ لے جناب، غزل سے بات چلی ہے وقفے تک، بات چلی ہے تو پھر اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ 3 2 1 اور ہم آ گئے اس اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کے پاس، جو کہ دیکھ رہے ہیں ہمیں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز شو ہے جو کہ ہر سیٹرڈے کو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے جہاں آرا کے ساتھ اور محسن نواز کے ساتھ دونوں مل کے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور آپ بھی تو ہم سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا انداز اور ہمارا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ کبھی کامنٹس پر آتے ہیں اور کبھی کال پر، اور کبھی تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈائریکٹ بھی آ جاتے براہ ہیں، راست ہمارے کرم فرما جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، بہت اچھا بھی لگتا ہے، اور فیڈ بیک جو آپ کا آتا ہے اس میں آپ کے جو میسیجز ہیں یا آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں کہ کام صحیح ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم اپنے کالر سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فہد کھوکھر صاحب موجود ہیں، اور فہد کھوکھر صاحب سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ فہد کھوکھر صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی سر بالکل سر ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ جو میں آپ کو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر آپ کے کام کو، تو آپ کے اندر ایک کھوج ہے، ایک تلاش ہے، سیکھنے کی ایک جستجو ہے، لوگوں کے اندر جھانکنے کی ایک تمنا، اور اس تمنا کی پھر بہت ساری وسعت ہے۔ تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ سیکھنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کی زندگیوں کو ٹٹولا جائے کہ ان کے پاس بیسٹ کیا ہے؟ سر بہت بنیادی اور بڑا پیارا آپ کا سوال ہے، ماشاءاللہ۔ پہلے تو دیکھیں، ایسے ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین کانٹینٹ موجود ہے، اور ہم سو کالڈ سب سے بہترین امت ہیں، مگر ہم سب سے زیادہ پستی میں سر گرے ہیں۔ تو یہ سوال مجھے ہمیشہ سے تنگ کرتا رہا ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پھر بھی ہم لوگ بے ایمان ہیں، چور ہیں، ہماری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو مجھے اس چیز کا سر اندازہ ہوا کہ اصل میں ہماری بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک چائنیز پروورب ہے، if nothing is working go back to the basics۔ تو مجھے لگتا ہے مونس بھائی کہ ہماری جو ہے نا، محسن بھائی، ہماری بنیادیں خراب ہیں۔ تو میں نے کہا یار ان بنیادوں کو ہی نا ایکسپلور کرنا چاہیے، اس لیے میں بس آپ جیسے صاحب علم لوگوں کو بھی تنگ کرتا رہتا ہوں کہ ان سے کچھ نہ کچھ مل جائے، اور اگر اس سے کبھی نہ کبھی کسی ایک انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے تو میرے خیال میں ہم بھی پھر کامیاب کنسیڈر ہوں گے، اگر ایک انسان اچھی زندگی جی جائے ہماری وجہ سے۔ آپ نے وہ اس راز کو پا لیا۔ آپ کرتے ہیں انٹرویوز، اور ان لوگوں کے جو بڑے سکسیس اچیورز ہوتے ہیں، دانشور، فلسفی، مصنفین،
ایسے لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اپنا کچھ ایسا کام کرتا ہے, کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے, خاص طور پہ تخلیقی اعتبار سے, تو اس کے فلسفہ حیات کو آپ ٹٹولتے ہیں اور اس میں سے کریم نکال لیتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ فہد کھوکھر صاحب کی دنیا میں جتنے بھی لوگ ترقی کرتے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ جو ایک سکل پائی جاتی ہے نا, وہ دوسرے کامیاب لوگوں کے طور اطوار, انداز, طریقے زندگی, ڈوز اور ڈونٹس کو جان لینے کی ہے. وہ اس سکل کو سب سے زیادہ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح ہے آپ سر کہہ رہے ہیں. ابھی آپ جیسے ہمارے ناظرین سے, سامعین سے مخاطب ہیں, تو سوچ بچار کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے؟ کیا کوئی خاص ایسا پہلو ہے جس کو آپ اجاگر کرنا چاہیں گے؟ جی, آپ نے جو بات کی نا, اتنے لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا, اتنے لوگوں سے بات کی, تو ان سے میں نے ایک بات سے سیکھی ہے کہ کامیاب لوگوں میں ایک بات ہے. اچھا. اور وہ بات ہم سب کے سامنے پڑی ہوتی ہے, ہم اسے کبھی لیتے نہیں ہیں. اگر ہم پورے دین اسلام کا کرکس نکال لیں نا جی, تو وہ ایک عمل ہے, وہ ہے جی پیشنس, صبر. ٹھیک ہے. ایک اب اس کو بہت سے پہلوؤں میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کرکٹ ہم سارے کے سارے لوگ کھیلتے ہیں. کرکٹ میں ایک ٹرم ہوتی ہے ویل لیفٹ. ہر بال کھیلنے والی نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. جی, آپ کئی دفعہ چیزوں پہ رسپونڈ کر کے پھنس جاتے ہو. آپ کا چوکا مارنے کا دل کر رہا ہے, آپ مت مارو, آؤٹ ہو سکتے ہو, صبر کرو. آپ کا چوری کرنے کا دل کر رہا ہے, آپ چوری مت کرو, صبر کرو. آپ کا جھوٹ بولنے کا دل کر رہا ہے, صبر کرو, سچ بولو. ٹھیک ہے. آپ کا دل کر رہا ہے جلدی امیر ہونے کا, نہیں بھائی, آپ کوئی کرچ کے چکر میں نہ پڑو, آپ صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کا ساتھ دینے کی بات نہیں کی سوائے اس چیز کے ان اللہ مع الصابرین. صرف اللہ تعالیٰ نے کہا میں صابرین کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا میں سچوں کے ساتھ ہوں, میں توحید والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. وہ صابر محسن بھائی, وہ کافر بھی ہو سکتا ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے, وہ غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے. شرط ایک ہے, پیشنس, صبر. آپ نے سر اگر اس ایک ایلیمنٹ کو زندگی میں سمجھ لیا نا, تو میرے خیال میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک میں چھوٹی سی مثال اور دوں, اگر آپ برا نہ منائیں تو. آپ پلیز. میں تو اچھا بنا رہا ہوں. جی جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. جناب کہ اس کی ایگزامپل جو ہے نا جی, وہ میں لیتا ہوں سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سر, کہ ان سے بڑا بزنس مین تو کوئی نہیں نا دنیا میں گزرا ہے. ان سے بڑا تو انٹرپرینور کوئی نہیں گزرا. وہ 10 سال اپنا پروڈکٹ بیچتے رہے ہیں اسلام کا. ٹھیک ہے جی, 10 سال کے 13 سال, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اتنے عرصے میں مکی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروڈکٹ کو 125 لوگوں نے خریدا. ٹھیک ہے. آپ صبر کی انتہا دیکھیے, نیپولین ہل نے پورا چیپٹر لکھ دیا اس ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے. جی. اب آپ اور میں نعوذ باللہ اگر اس جگہ پر ہوتے, ہماری کیا اوقات, ہم ان کی جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ہم یہ سوچتے کہ یار شاید ہمارا پروڈکٹ نہیں ٹھیک, شاید ہماری کمیونیکیشن نہیں ٹھیک, شاید میری آڈینس ہی غلط ہے جس کو میں چیز بتا رہا ہوں. مگر انہوں نے اپنے ویژن میں یقین رکھا, کنوکشن کے ساتھ, جو میں چیز بیچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور انہوں نے مزید 13 سال مزید محنت کی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا جی, وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے, اور حجۃ الوداع میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو ان کا پروڈکٹ بائی کر لیتے ہیں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے جو بچہ جس کے اسکول میں نمبر نہیں آ رہے, وہ بزنس مین جو بار بار فیل ہو رہا ہے, وہ بندہ جس کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا, وہ آدمی جو 10,000 دفعہ ایک چیز کو کر کر کے تھک ٹوٹ چکا ہے, وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھ لینا, تو ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ یار وہ ہستی, اگر ان کو اتنا صبر کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں اتنا صبر ہمیں تو اللہ تعالیٰ کرنے کو دے ہی نہیں رہا. اچھا, ہمیں اپنوں سے وہ ڈانٹ پڑ رہی کہ ہمیں اپنے مار رہے ہیں, نہیں, ایسا کچھ نہیں. صبر پر ایک ہی ورڈ ہے بس, پیشنس. اچھا, اس میں جو صبر کا جو لفظ ہے, اس سے ہم جیسے برداشت کرنے کے معنی لیتے ہیں. اچھا, یہاں اگر آپ دیکھیں اس ساری بات کے اندر جو صبر کے یعنی معنی سامنے آ رہے ہیں, اور جو حقیقی طور پہ ہمیں ہماری کوششوں کو بہت اچھا کارگر بھی بناتے ہیں اور ہمارے اندر امید بھی جگاتے ہیں, وہ ہے انتظار, یعنی نتائج کا انتظار. تو بیسیکلی یعنی جب آپ صحیح کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں,
تو آپ کو جب اپنی پروڈکٹ پہ یقین ہے تو آپ کو نتائج پر بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظام کائنات میں رائے گانی نہیں ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے، اس کا نتیجہ اس بیج کا کوئی نہ کوئی پودا اور پھر درخت بننا ہی بننا ہے۔ چنانچہ آپ کو انتظار کرنا ہے، حوصلے کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، کوشش پہم رکھنی ہے، کیونکہ بعض اوقات عین 212 کے ڈگری پہ پانی کے پہنچنے سے پہلے ہم چودہ بند کر دیتے ہیں، ہم اس کی پیک تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ جو چیز ہے، بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا۔ ہم اپنے اگر جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس صبر کا دامن، یعنی کہ کوششوں کو نتائج مل جانے کا دامن ہاتھ میں تھامے رہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ منزل نہ ملے۔ بالکل صحیح، 100% بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا۔ بڑی عنایت فہد کھوکھر صاحب، آپ نے اتنا خوبصورت انپٹ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ کی ویڈیوز اور آپ کا سارا کام اور یعنی سوشل میڈیا پر بڑا ہی زبردست ہے، تو آپ خود بھی میرا خیال ہے کہ کچھ کوئی لکھنے کی تیاری میں ہوں گے کہ کتاب لکھی جائے اس سارے تجربہ کی روشنی میں۔ جی میں انشاءاللہ پوری کتاب، جب میرے 100 بندے ہو جائیں گے نا تو 100 خاکوں پہ میں ایک کتاب انشاءاللہ تحریر کروں گا، جی، اور ان کے اندر نمبر 1 پہ نہیں تو کہیں ٹاپ 10 میں سر آپ کے ساتھ کی ہوئی پوڈ کاسٹ کا ذکر ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا ماشاءاللہ، اگر آپ کی آڈینس سن رہی ہے تو میں ان کو بتاؤں کہ جا کر ذرا ایف کے پوڈ کاسٹ اور محسن نواز ذرا لکھیں، ان کو یوٹیوب پہ ایک کمال کی ویڈیو ملے گی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ویڈیو دیکھے بغیر لوگ مر گئے تو مجھے بڑا افسوس رہے گا ذاتی طور پر۔ آپ جداگانہ انداز سے بات کر کے نا لوگوں کو ہلانے جلانے اور جھنجھوڑنے کا خوب انداز رکھتے ہیں۔ تو خوش رہیے فہد کھوکھر صاحب، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ بات کریں گے کسی وقت۔ ضرور سر، جزاک اللہ۔ بڑی نائٹ، بڑی نائٹ، اللہ حافظ۔ جی جی سر، تو دیکھیں کہ بات کا جو اسلوب ہوتا ہے، بعض اوقات اسی بات کو آپ دوسرے پیرائے اظہار سے کرتے ہیں نا تو توجہ کھینچتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جس طرح فہد صاحب نے صبر کی بات کی نا محسن صاحب، جی، تو اب ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صبر ہر چیز پہ، بس کچھ بھی ہے تو آپ صبر کر لیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کچھ بہتری لے کے آئیں، کوئی نیا پن لے کے آئیں، اپنے آپ کو زیادہ آزمائیں مت۔ مطلب صبر کا مطلب تو پھر آزمانا ہی ہے نا، یعنی آپ اپنی ٹرو فیلنگ، ایکسپریشنز، اپنا جو بھی آپ کی انٹیلیجنس ہے، انوینشنس ہیں، جو آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ نہیں پاسبل تو آپ صبر کر لیں بس۔ تو اچھی چیز ہے صبر، لیکن کبھی کبھی ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ، شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پریکٹس بھی، پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس چیز سے ریلیٹڈ ہے صبر وہ تو کوششوں کا ہی پھر نتیجہ ہوگا نا۔ یعنی صرف انتظار کی کیفیت میں رہنے سے تو نتیجہ نہیں نکلے گا، انتظار کس بات کا، کچھ کر رہے ہوں گے تو تبدیلی آئے گی نا۔ بالکل، جیسے میاں محمد بخش نے بھی کہا ہے نا، مالی دا کم جی پھل پھل لانا۔ جی ڈرتے ڈرتے کیوں سنا رہی ہیں؟ میں نے کہا کوئی غلط، مالی دا کم پھل نہ پانی لانا، مالی دا کم پانی لانا، پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھول لانا۔ ہاں، اور لاوے یا نہ لاوے۔ ہاں، لیکن ہمارے ایک دوست نے اس میں تبدیلی کرتے ہوئے یہ کہا کہ لاوے ہی او لاوے۔ وہ اس لیے انہوں نے کہا، میاں محمد بخش صاحب سے انہوں نے معذرت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کہ مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے کی جو بات ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر مالی پانی بھر مشقیں پانی ڈال رہا ہو، اس کی محنت کے رائے گاہ جانے کا۔ یہ بھی بالکل ٹھیک اپروچ ہے، مگر جو میاں محمد بخش کہہ رہی ہے نا، تو وہ تو ایکچولی ان کی ہائیسٹ پار کو کوٹ کر رہی ہے نا، کہ ہی از دا ہائیسٹ پار، دا گریٹسٹ پار، تو پھر اس کی مرضی ہے، وہ دینے میں آئی تو سب کچھ دے دے۔ اچھا، لیکن اس کا انداز مہربانی والا ہے نا، وہ محروم رکھنے والا ہے نہیں۔ بالکل، یعنی اس نے تو کہا کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی اس کا مزاج جو ہے، اگر آپ تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جو مزاج سمجھ آتا ہے وہ بہت زیادہ مہربانی والا ہے۔ جی بالکل، ظاہر ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ
جی مطلب آپ اپنی ماں کو دیکھیں نا, جی جی اور جی 70 ماؤں کے ساتھ جب ملٹیپلائی کرتے ہیں محسن صاحب تو اور اس میں سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, ہاں اور پھر قریب ترین مطلب شارک کے قریب جی سے زیادہ کیا ہی ہوگا. جی جی تو اس میں تو کچھ گنجائش ہے ہی نہیں. لیکن کبھی جب نہیں بھی کچھ ملتا نا تو اس میں بھی کوئی بہتری, ہاں اس سے بھی بہتر جب مے بی کہ کیونکہ گاڈ از گریٹ پلانر, یو نیور نو کہ اس نے کیا پلان کیا ہوا ہے. تو ہمارا کام تو ایفرٹ ہے رائٹ ڈائریکشن میں پٹ کرنا, اور یہ شعور مانگنا کہ جو حاصل شدہ ہے اس کے اس روشن پہلو کو ہم دیکھ سکیں جو ہمارے حق میں ہے. جی بالکل. یعنی بہت ممکن ہے کہ میری اور آپ کی کوئی محرومی ہمارے حق میں جاتی ہو, جی 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 ہماری وہ کمزوری ہماری طاقت بن جائے زندگی میں, پر بالکل. ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ہماری کمزوری ہماری طاقت ہے یا کمزوری ہے. ابھی ہمیں وہ کمزوری لگ رہی بلکہ ہے. ایک چاکلیٹ ہے بڑی آپ کے پاس اس وقت نہیں ہاں میرے پاس تو, میں تو ڈائٹ محسن صاحب اچھا وزن پہ بھی تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی نا, تو آپ پہلے کہہ صبح ملک کیک کھایا میں نے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ابھی آپ ڈائٹ پہ ہیں تو آپ نے ملک کیک کھایا نہیں ہے. وہ اب اتنا تو محسن صاحب محبت سے لائے گی چیز میں, آپ کو پتہ ہے آپ بھی تو کھاتے ہیں نا, اب انڈا نہیں چھیل کے کھایا جو مرغی نے دیا. نہیں مجھے تو یہ بھی لگا, مرغی کی محبت کا آپ نے دیکھے بھرم رکھا نا. نہیں مجھے تو یہ بھی خیال آیا انڈا کھاتے ہوئے کہ اگر وہ نہ بوائل ہوتا اور مرغی کے پروں تلے رہتا تو وہ اس میں سے ایک چوزا نکلتا ہے نا, اور چوزا بڑا ہو کے ہو سکتا ہے کہ اپنے بہت سارے خواب دیکھتا اور پھر ان کو تعبیر دیتا. ہاں نہیں کچھ بھی تعبیر نہیں دینی تھی, پھر آپ نے چکن کڑھائی کھا رہے ہونا تھا. میکسیمم اتنی تعبیر ہونی تھی اس کی محسن صاحب. اچھا میں وہ جو چاکلیٹ کا بتا رہی تھی نا ایڈ, اس میں بھی یہی ہے, وہ جو بہتری کی ہم بات کریں کہ وہ ایک بڑا فیمس ہوا تھا یہ ایڈ ٹی وی پہ کہ ایک جو بزرگ خاتون تھی وہ کھڑی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ نا شیڈ کے نیچے, تو ان کی امبریلا گر جاتی ہے, تو ایک بچے کو کہتی ہیں جو کہ چاکلیٹ کھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ذرا مجھے پکڑانا, تو بچہ اب کیونکہ چاکلیٹ کھانے میں بہت مصروف ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں امبریلا دیتا, تو اماں جی بہت غصے سے خود ہی جب آگے چلتی ہیں اور امبریلا اٹھاتی ہیں تو اتنی دیر میں اوپر سے وہ شیڈ گر جاتا ہے. اچھا وہ جو وال ہوتی ہے نا چھوٹا سا, تو نیچے پھر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے, کچھ حرکات جو ہے نا, حرکتیں یعنی موومنٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی بڑھانے میں بھی مدد دیتی ہیں. اب یہ انہوں نے یہ تو خیر بچے کو ایک دکھایا, مجھے اتفاق چونکہ نہیں ہوا زیادہ ٹی وی, اور خاص طور پہ پھر اب تو اشتہار فری ویڈیوز کا چونکہ ذرا زیادہ رواج ہے. جی جی جی. اب جو لوگ یوٹیوب پر ہوتے ہیں نا, وہ یوٹیوب کی پاپولیرٹی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی من پسند چیز کو من پسند ٹائم میں من پسند سپیڈ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جس تھیم کی آپ نے بات کی ہے, بچپن میں ہم نے ایک ڈرامہ دیکھا, اور یہ بات ہے کوئی 80s کی, لیٹ 80s کی, ظاہر پرانی بات ہی ہوگی نا. ہاں وہ اس وقت بالکل چھوٹا سا تھا. تو اس وقت جو ہے نا ہم نے یہ ڈرامہ دیکھا کہ وہ ایک یعنی کہ کسی جگہ جی جی سمجھیے کہ ایک بہت ابر و باران کا موسم ہے, طوفان آیا ہوا ہے شدید قسم کا, اور باہر بجلی کڑک رہی ہے, ٹھیک, اور ایک کمرے میں جو ہے وہ ایک خاتون اور یعنی کچھ فیملیز ہیں, تو اس میں سے کسی ایک خاتون کو وہ بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بدکار کی وجہ سے, یہ جو سارا طوفان کی زد میں ہے ہم اس کی وجہ سے ہیں, اور ہمارے اوپر اتنا بڑا جو عذاب آیا ہے وہ اس کی وجہ سے, اور اس کو برا بھلا کہے جا رہے ہیں. پھر سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ یہاں اس ہمارے ساتھ محفوظ جگہ پہ ہے اور یہ ڈیزرو نہیں کرتی, اسی کی وجہ سے تو یہ طوفان آیا ہے, تو اس کو اس طوفان کی نظر کر دینا چاہیے. وہ اسے اس کمرے سے نکال دیتے ہیں باہر طوفان میں, اور نکلتے ہی چھت گر پڑتی ہے. تو یہ جو بعض اوقات ہم چیزوں کے نا دوسرے رخ کی طرف, تصویر کا جو دوسرا رخ ہے, جی جی جی, پھر یہ وہی بات آ گئی نا کہ ہم صرف دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکچولی ہم خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا محسن صاحب. وہی جو شو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی, دیکھیں کتنا ہمارے شو میں ہماری بات چیت میں سمیٹری ہے, کہ جو ہم نے بات شروع کی تھی ہم نے وہیں پہ آئی ہے بات ہماری کہ اصل میں بات بریک تک ہی پہنچی ہے, بات بریک تک پہنچی ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو آپ سے مزید بات کرتے ہیں.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। मोहसिन नवाज और जहां आरा के साथ विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से टेलीकास्ट होता है हर सैटरडे को दोपहर के भरी दोपहर में, और हर शाम आपके नाम होती है यू आस्क फॉर इट की सूरत में विलिंग वेज का वो रेगुलर शो जो ज़िंदगियां बदलता है, सोचों को और आदतों को बदल कर, नज़रियात को बदल कर, और आपको अपडेट करके कि आप अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज से गुजारें तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। वो कौन सा अंदाज़ है, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। शाम 7 बजे यू आस्क फॉर इट पर डॉक्टर सदाकत अली आपके साथ आज के शो पर कुछ ख़ास बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जहारा, अगर आप इजाज़त देंगी तो कॉल में लूँगा। सर इजाज़त प्लीज़ सर। ये तो अब बस यही हो गया कि अगर मैं ना इजाज़त दूँ तो फिर अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमना अल्ताफ़, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। तो इस वक्त आपको विलिंग वेज के स्टूडियो से हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों तक आपकी बात, आपकी आवाज़ पहुंच रही है, और इसको सोशल मीडिया पर जब बहुत सारे लोग देखेंगे तो आपकी बात समात के रास्ते दिल तक पहुंचेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी कॉल ली और मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। थोड़ा सा आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं खुद भी इस फील्ड, साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड हूँ, और मैं खुद भी एडिक्शन के साथ बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ। सो आप और जहाँ रियली इंस्पायर्स मी। मैं जब आप लोगों के पॉडकास्ट सुनती हूँ या आप लोगों का यूट्यूब पे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें देखती हूँ तो इट रियली इंस्पायर मी टू वर्क हार्डर, बिकॉज आप लोगों की जो पेप टॉक्स होती हैं इट गिव मी इंस्पिरेशन, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मूव ऑन, टू मूव फॉरवर्ड, कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं जिस तरह से आप लोगों को इंस्पायर करते हैं विद योर डेली टॉक और जो आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपके इन सारे कॉम्प्लीमेंट्स के जवाब में मेरी तरफ से शुक्रिया। जहाँ आरा खामोश बैठी हैं, क्या आप शुक्रिया नहीं अदा करेंगे? नहीं, मैं ये कह रही थी कि इनकी ज़रा बात, क्योंकि बात इतनी खूबसूरत करी है, वो तारीफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तारीफ़ करते हुए नहीं जब करना चाहिए। मुकम्मल कर लें तारीफ़, हो सकता है उनके दिल में कुछ और भी तारीफ़ी कलमात हों, मुकम्मल हो जाए तो मैं शुक्रिया करूँ। अच्छा, क्या वजह है इसकी कि हम कोई हमारी तारीफ़ कर रहा हो तो हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा बात करे, और जब कोई तनकीद कर रहा हो तो हम चाहते हैं कि हम इसे चुप करा दें? नहीं, हम तो तनकीद भी बड़ी खुश दिली से सुनते हैं। अच्छा। असल में तो तनकीद में भी एक तारीफ ही है। नहीं, हमसे मुराद है पूरी ज़माने की नुमाइंदगी कर नहीं, रहा था हम, ना। मैं और मोहसिन नवाज हम जब तनकीद, बल्कि विलिंग वेज का पूरे ही हमारा जो फोरम है मोहसिन साहब, जो हम सब के सब जो ऑनियर्स जाते हैं, तो हम तो तनकीद को भी ज़्यादा वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने तो सीखना होता है ना। हाँ, तो ये जैसे ही तनकीद होती है तो हमें करेक्ट करने का मौका भी मिलता है एट टाइम, और उसी से फिर हम सीखते भी हैं। और तारीफ़ के तो क्या ही कहने, हर इंसान को तारीफ़ अच्छी लगती है। मैं तारीफ़ को एज मोटिवेशन भी लेती हूँ एक्चुअली। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। आमना, ये जो तारीफ़ होती है इसको मोटिवेशन के तौर पे ही लेना चाहिए, या बाद औक़ात लोग जो है ना वो तारीफ़ पसंद हो जाते हैं और वो उस तारीफ़ के आदी से हो जाते हैं, और फिर वो इतना ज़्यादा तारीफ़ को सुनना चाहते हैं कि उनको तनकीद बराए इस्लाह भी फिर बुरी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि समटाइम्स हमें ये तारीफ जो होती है ये मोटिवेट कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तारीफ तब भी बंदे को अच्छी लगती है जब उसको पता होता है कि वो वाकई में कोई ठीक काम कर रहा है। लाइक जिसको सेल्फ के बारे में नहीं पता, जिस बंदे को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या चीज़, तो उसको आप कुछ भी कहते रहोगे तो वो उसको या तो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की तरफ ले जाएगी, या वो खुद को कुछ बहुत समझना शुरू कर देगा बड़ा। तो तारीफ लेता भी वही है और उसको वो हजम भी वही कर सकता है जिसको अपने बारे में पता होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आप भी करेक्ट कीजिएगा और जहारा भी करेक्ट करेंगी। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि करेक्ट कीजिएगा, तो जब कोई ये कहता है ना कि मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो ज़रूर किया जाता है ना भी ज़रूरत हो ना तो
बिला वजह, बल्कि कोई 2-4 साल पुरानी बात निकाल के भी करेक्ट कर हाँ दिया हाँ, जाए। वो दूसरा एकदम से उस बड़े ओनरशिप ले लेते हैं ना करेक्ट करने की, वो एकदम से वो उस बड़े सारे मनसब पे जा बैठ, बड़ी सारी कुर्सी पे जा बैठता है। Exactly. अच्छा, लेकिन मेरा ये ख्याल है, आप बताइएगा आपका क्या ख्याल है, कि जिसको तारीफ मुतासिर करे या जिसको तनकीद मुतासिर करे, ये इसके जो इमोशंस हैं वो उसके अपने कंट्रोल में इतने नहीं है। अगर वो फूले नहीं समाता तारीफ उसको ड्राइव कर देती है और मतलूबा नताइज कोई शख्स हासिल कर लेता है अपनी पसंद के उसकी तारीफ करके, यानी वो उसकी तारीफ करता है और जो चाहता है वो उससे यस करवा लेता है, या तनकीद करके किसी को गुस्सा दिला देता है, तो एक्चुअली उसके अंदर जो इमोशनल रेगुलेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। उसको अपनी इमोशनल वेलबींग पे काम करने की ज़रूरत है। जहारा आप भी और आमना आप भी बताइए। पहले जहारा बताएंगी या पहले मैं? देखिए मैडम, देखिए पहले आप अल्फ़ाबेटिकली तो पहले ए आता है। जी जी चलिए। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है इस चीज़ में, और वो उसको ड्राइव भी कर सकती है। लेकिन ये मैंने वही कहा कि जहाँ तक अगर आप इफ़ यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, तो ना तो आप क्रिटिसिज्म ले सकते हो और ना ही फिर आप तारीफ ले सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बाकी क्योंकि आप लोग हमारे प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे इस फील्ड में आए हुए अभी 1-1.5 साल हुआ है, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस इतना नॉलेज नहीं है जितना आप लोगों के पास है। तो definitely I would like to hear from the other side. जी जहारा, माइक आपके पास है। अच्छा मैं नहीं, शी इज़ वेरी राइट मोहसिन साहब। एक्चुअली ये है कि जो तारीफ़ होती है ना, वो एक्नॉलेजमेंट होती है। तारीफ़ आपकी कोई तभी करेगा जब वो कोई कुछ महसूस कर रहा होगा ना, एक्नॉलेज कर रहा होगा। और जब आप सुनते हैं कि आपका कोई भी एक्शन काम एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, मज़ीद बेहतर होते हैं। अच्छा, अब जो आपने इमोशनली अनस्टेबिलिटी की बात की है, तो वो है जो कि फिर जो डिपेंडेंट हो गया तारीफ़ के ऊपर। यानी अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले अब मुझे इसे थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा तो फिर ही कोई काम होगा। या आप फलां मौके पे क्योंकि इसको एक्नॉलेज नहीं किया गया तो वो तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया ना। जी। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। यानी कुछ लोग हैं जो कि वाकई ही एक्नॉलेजमेंट को पसंद करते हुए वो बढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं। इसी तरह वो क्रिटिसिज्म को भी, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो क्रिटिसिज्म में ज़्यादा राइज एंड शाइन करते हैं। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताएं कि तारीफ़ को लोग टूल के तौर पे भी तो इस्तेमाल करते हैं, जिसे खुशामद भी कहते हैं। बस फिर वो जो अनस्टेबल होते हैं ना इमोशनली, ये उन पर असरअंदाज होती है। ये उन पे असरअंदाज होती है। फिर लेकिन इस सॉरी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप के साथ किसी की बहस व मुबाहिसा हुआ, कोई बातचीत हुई, या आपने और उसने आपस में जब मकालमा किया तो नतीजा ये निकला कि आप उसे ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी बात ये अच्छी नहीं लगी, या आपने बुरा मनाया, तो दूसरा ये कहता है जवाब में कि अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो बहुत माजरत। तो बहुत माजरत। क्या ये सच्ची माजरत है? क्या ये रियलाइजेशन के साथ है, या ये वो उसके लिए कह रहा है कि मैं तो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूँ, लेकिन अगर आपको बुरी लगी है, यानी ये बात बुरी लगने वाली थी नहीं, पर आपको लगी है बुरी, तो मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, मैं इस पे मोहसिन साहब एक चीज़ बताऊं कि वैसे तो जो हकीकत तो ये है कि जो माजरत करता है उसके बाद उसके एक्शंस भी उस चीज़ को बता रहे होते हैं। असल तो बात ही वही है जी। हाँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर कोई ये भी कहता है ना कि अगर आपको बुरी लगी है तो बड़ी माजरत, तो मैं इसको भी बहुत हाई रेट करती हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं कहते कि अच्छा आपको बुरी लगी तो लगी है तो लगी रहे भाई, जो हकीकत बात है वो तो यही है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ इवन मोर गुड कि अगर आपको दूसरों की फीलिंग्स का एटलीस्ट एहसास तो है ना कि आपको बुरी लगी है तो माजरत, और उससे भी बेहतरीन बात कि अगर बुरी लगी है तो फिर आपके एक्शंस जो हैं वो चेंज नज़र आने चाहिए, तो बेहतरीन बात हो गई ना। अब आमना, आप जहारा की बात से कैसे इख्तिलाफ करेंगी? जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ना वो हर एक इंसान में पाए जाते हैं, तो मैं बिल्कुल इसको इख्तिलाफ नहीं करेंगी वो
में बात करती हूँ, तो अगर मैं किसी को कहती हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो दैट मीन आई विल मीन दैट एंड आई विल ओन दैट एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई ऐसी बात ना बोलूँ और मैं पहले उसकी ज़ात को या उसकी शख्सियत को या उसकी साइकी को थोड़ा देख लूँ कि उसको कौन सी चीज़ मेरी ऐसी बुरी लग रही है और नेक्स्ट टाइम से आई वोंट डू दैट। बिल्कुल सही। तो लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि जहारा ने अभी ये कहा कि वो लोग सिर्फ इसलिए कह देते, वो कहते हैं कि जैसे अभी आपने बोला कि मैं अपने मौक़िफ़ पर तो खड़ा हूँ लेकिन अगर आपको ये बुरी लगी है तो इट इज़ योर प्राइमरीली योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम कि अगर आपको ये बात बुरी लगे। कुछ लोगों की ये साइकी ये भी होती है, तो ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होता है कि वो किस तरह से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही। आमना ने कितनी संभल के बात की है, बिल्कुल। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपसे वो इख्तिलाफ करें। बिल्कुल, हालांकि आपको आमना उन्होंने चॉइस ही कोई नहीं दी। बल्कि मैं तो ये पूछने लगा था कि आमना जहां की बात में ऐसे कौन से 2 पॉइंट हैं जिनको आप हाईलाइट करेंगी जिनसे आपको इख्तिलाफ है? क्योंकि जब आप किसी को ये कह देते हैं ना कि ऐसे 2 पॉइंट्स बताइए, तो अब वो उसका दिमाग वाला किस तरफ चलेगा? वो ढूंढने की तरफ। लेकिन मेरा दिमाग नहीं चलता मोहसिन साहब। आपको असल में ना यानी मैं स्ट्रेट कहती हूँ भाई है ही नहीं कोई पॉइंट है, मैं बता दूं 2 पॉइंट्स। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। आपको बातों में लगाना मुश्किल है ना, क्योंकि आप बातों में लगा लेती हैं। जी, मेरा काम ही है। नहीं, आप फौरन मुत्तफिक हो गई हैं इस बात से। आमना अल्ताफ, आपने शिरकत करके जो है प्रोग्राम में बहुत ही ज़बरदस्त अपना इनपुट दिया और बड़ी वजाहत से हमें पता चला कि तारीफ़, तनकीद और सॉरी और ये जो सारा कुछ होता है ये किस तरह से हमारे जज्बात पर असरअंदाज होता है और इसके पीछे हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या रोल अदा कर रही होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी वक्त बात करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जहारा सर, वो कमेंट्स अगर आप पढ़ें। अच्छा, एक न्यूज़, बल्कि मैं एक न्यूज़ बड़ी ब्रेक करने लगी है। हाँ, नहीं ब्रेक तो हो गई हुई है, मैं तो सिर्फ शेयर करने लगी हूँ अपने हाजरीन और नाजरीन के साथ जी कि अरब चैनल की जो लाइव नशरियात थी उसके दौरान एक एंकर जैसी न्यूज़ सुना रही थी ना, तो एक चूहा बड़ा सा टेबल पे से गुजरता है। अच्छा। और ये बड़ी वायरल हुई है वीडियो आजकल ना। अच्छा। ये शायद परसों रात में हुआ, ठीक। जिसमें ज़ाहिर है वो बेचारी खातून चीखती हुई तो उठी और उसके बाद फ़ौरन ही उनको ख्याल आया कि ये तो लाइव ट्रांसमिशन है, तो वो वापस आई। हाँ। जब अगली बात जो एक्चुअली गौर तलब बात है वो ये कि वैसे तो पिछली बात भी बड़ी गौर तलब थी, लेकिन नहीं, अगली मजीद गौर तलब सब जो देखने के लायक है। अच्छा। वो ये कि जब खातून थोड़ा भाग के वापस आई तो तब तक जो उनकी चेयर थी जिस पे वो बैठी थी वो रिवॉल्विंग चेयर थी। अच्छा। तो वो रिवॉल्व हो चुकी हुई थी। अच्छा। यानी मुंह बैठने वाला अब दूसरी तरफ चला गया था पीछे वो। अच्छा। तो ये बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, इस हसीन मोड पर मैंने बात को रोका है। वो कल ये हुआ कि किसी ने मुझे असिस्ट करना था, तो वो कमरे में जब दाखिल हुए तो उन्होंने ना मुझे पूछा कि व्हीलचेयर, मैं मतलब व्हीलचेयर को ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि व्हीलचेयर को रिवर्स अंदर कमरे में दाखिल करना है। तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया। मैंने कहा जब आप रिवर्स, मैंने कहा चले फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी बात मान लेते हैं कि अगर व्हीलचेयर को रिवर्स हम दाखिल करेंगे कमरे में और पीछे चेयर पे मैंने उतरना है, तो मैं किस तरीके से उतरूँगा? कहने लगे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, अभी भी आप एक लेक्चर दे रहे थे। तो क्या ब्रेक ले लेते? नहीं, अब आप सोचे। अच्छा, मैंने फिर उनसे मजीद प्रोब किया। मैंने कहा अच्छा, आपके ज़हन में होगा कि मैं व्हीलचेयर के ऊपर से छलांग लगा के पीछे के चेयर पे, तो वो भी ज़रा अजीब सा लगेगा। अभी भी आप एक लेक्चर दे रही थी कि याद है आपको नीचे कि हमेशा व्हीलचेयर को बैक से ड्राइव करते हैं, फ्रंट से नहीं करते। हाँ। अच्छा, उस खातून ने भी कुछ ऐसे ही किया अच्छा। कि वो वैसे वेरी सीरियस मोहसिन साहब कि उस खातून ने क्या किया कि जो चेयर उसकी रिवॉल्विंग घूमी ना, तो जो सिटिंग पोजीशन थी वो बैक हो गई। ठीक है। तो वो बेचारी शो कैमरे पे ये झुक के ना बेंड होके ये करा रही है कि वो बैठी हुई है। हाँ। अच्छा। और उन्होंने पूरी न्यूज़ ऐसे ही खड़े खड़े बेंड होके सुनाई। अच्छा। तो वो इतनी वायरल हुई। उन्होंने कहा कि क्योंकि जो लाइव जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया पे ट्रांसमिशंस होती हैं और उसमें जितनी भी एंकर्स आती हैं तो ये एक सख्त उससे गुजरती हैं, प्रैक्टिस से ना, और फिर क्वालिफाई करती हैं। इवन जलजिला आ गया है, कोई बम्बारी हो गई, कोई जंग कुछ हुई, कोई अटैक हुआ, तो दे जस्ट हैव टू कंटिन्यू। तो ये खातून भी ऑब्वियसली इसी सख्ती से गुजरी, जिसकी वजह से अब वो बेचारी चूहे को लाइव देख के तो नहीं
رزسٹ کر پائیں، مگر وہ جس طرح بیٹھ کے انہوں نے پورا بلیٹن سنایا جبکہ کرسی نہیں تھی، تو اس پہ کافی زیادہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ اگلی خبر آپ کی والی بھی. ہاں وہ میرے والی خبر یہ ہے کہ میں نے 18 سال تک چونکہ ایف ایم سے پروگرامز کیے اور ان پروگرامز میں بڑے ہی دلچسپ تجربات ہیں. یعنی یہ جو آپ نے کہا یعنی لائیو شو ہوتا تھا 2 گھنٹے کے لیے، تو اس 2 گھنٹے کے دوران دنیا میں بہت کچھ ہوتا تھا اور یہ سارا کچھ بھی ہوتا تھا جو ابھی آپ بتا رہی تھی. تو اس میں سے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہوا ایک دفعہ. اچھا. ایک مایا ناز سرجن کو ہم نے انوائٹ کیا ٹھیک اپنے اسٹوڈیو میں. ٹھیک. اچھا سرجن صاحب اندر تشریف لائے، اب شو شروع ہو گیا. مہمان کے طور پہ تھے، بڑی مصروفیات ان کی ہوتی تھیں، مطلب آپریشن چھوڑ کے آئے تھے. ٹھیک. اچھا اب جب وہ آئے تو فوراً ہی بعد نا ان سے گفتگو شروع ہونے کے فوراً ہی بعد بجلی بند ہو گئی اور ٹرانسمیٹر بھی ہمارا بند ہو گیا. اچھا. تو جو انجینئر ہیں باہر سے دوڑے دوڑے آئے اور چونکہ گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ سر وہ نشریات بند ہو گئی ہیں. اچھا میں نے نا اس کے ہاتھ کو دبایا اور اسے مطلب بس یہ کہا کہ وہ خاموش رہے. اس کے بعد ہم نے پورا شو کیا ٹھیک. جو کہ نشر نہیں ہو رہا تھا. اچھا پورے شو کے دوران یعنی انہوں نے بڑے اپنے بالکل نہیں لگا نا وہ بہت زور و شور سے اپنی زندگی ایکسپرٹیز بتا رہے تھے، سارے تجربات زندگی کے بتاتے رہے، باریکیاں بتائیں. اچھا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس شو کو کر لیا ریکارڈ. اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ کوئی بہت زیادہ رواج ریکارڈنگز وغیرہ کا نہیں تھا، پرانے زمانے کی بات ہے. ہاں فونز تو تھے نہیں جس پہ آپ ریکارڈ کرتے. نہیں فون تھے لیکن وہ ہم نے اس کو یعنی یوں ریکارڈ کر لیا کہ وہ چونکہ آپ کا لائیو پروگرام بند بھی ہو گیا تھا تو وہ جو ہمارا کمپیوٹر سسٹم تھا نا وہ یو پی ایس پہ تھا. اچھا وہ ہم نے وہ ریکارڈنگ کر لی اور بعد میں اس ریکارڈنگ کو ان سے بھی شیئر کیا، ان کے بڑے شکریہ وغیرہ بھی سب کچھ آئے. اچھا اس زمانے میں اب تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن سے بھی زیادہ امپورٹنس اس چیز کی ہوتی ہے جو بعد میں اپلوڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس پر اس کو پروموٹ کرنے کے بھی بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں نا. یعنی اب لائیو کی نسبت زیادہ لائف اس چیز کی ہے، جیسے فیس بک لائیو کی جو ویڈیو ہے اس کی لائف صرف 1 مہینہ ہے. جی جی جی. لیکن اس کی ریکارڈنگ کی لائف تو پھر جب تک رہے نام اللہ کا. تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ وہ بڑا دلچسپ رہا کہ ہم نے اگر اس وقت اس موقع پہ وہ جو انجینئر تھے جنہوں نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور صرف میرے کان میں آ کے کہا، اگر وہ بات اونچی آ کے کہہ دیتے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نشر تو ہو نہیں رہی، جی 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 جی، تو کیا ہوتا کہ ان کا دل ٹوٹ جاتا. اور سرجن کا اس دن والا اگلا آپریشن بھی پتہ نہیں پھر کیسا ہوتا. نہیں وہ ونگ کر کے جاتے آپریشن. جیسے خاتون پہ میں بہت امپریس ہوں محسن صاحب. یہ انہی کے یہ جو چوہے کے بعد جو یعنی خبریں جنہوں نے پڑھی ان سے امپریس ہیں. ہاں ہاں مطلب میں اس خاتون سے نہیں، لیکن یہ تو پرسوں آپ نے ان کو دیکھا تو اتنی جلدی یہ نہیں آپ امپریس ہو گئی. میں یہ امپریس ان کے ایکٹ سے ہوئی کہ خاتون مجھے بالکل گھر ملنے نہیں آئی محسن صاحب. انہوں نے نہ میری تعریف کی جو میں نے سنی سوشل میڈیا. اچھا ہاں یہ تو پہلے میں نے سوچا نہیں. یہ سوچیں نا آپ دیکھیں اب آپ تنقید برائے تنقید پہ کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے تھے میں کہوں کہ میں بہت امپریس ہوئی کہ آپ نے شو ریکارڈ کیا، اس چیز سے امپریس ہوئی. نہیں میرے حالانکہ میں امپریس پتہ کس چیز سے ہوئی ہوں؟ کس بات؟ میں اس اسسٹنٹ سے امپریس ہوئی جو آپ کو الٹا اندر لے جا رہا تھا. تو یہ جو خاتون تھی وہ پھر باقی خبریں انہوں نے پڑھتی نہیں، تو چوہا اس دوران کہاں گیا؟ میرے ذہن میں یہ سوال ہے. چوہا میرا خیال ہے پھر وہ obviously پھر محسن صاحب چوہا بھی پچھتا رہا ہوگا. چوہا شاید فیم حاصل کرنا چاہ رہا ہو لائیو آ کے. ہاں یہ جو مکی ماؤس کی کہانی ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں. اچھا آپ کو یہ نہیں کہانی کہ وہ جو مکی ماؤس کی کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جب بیٹھے چائے پی رہے تھے تو ایک چوہا آیا. اچھا. اور اس نے بڑی وہ ٹیبل پہ چڑھا آ کے وہ اس کپ کے پاس پہنچا اور کپ کے اندر اس نے اپنا چہرہ ڈال کے تو جھانکا. اچھا. اب اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے اگر اس واقعے میں تھوڑی بہت کمی یا زیادتی ہے، لیکن سبق تو ہے نا. میں آپ کیا کر لیجیے گا، سفارش کروں گی اللہ تعالیٰ سے کہ معاف کرے. اچھا تو وہ انہوں نے جب یہ بار بار دیکھا اس کے جو تھے جو مکی ماؤس جن کا انٹروڈیوس کردہ ہے، تو وہ کیا ہوا کہ وہ انہوں نے 2 3 4 دفعہ جب دیکھا کہ چوہا آتا ہے اور چوہا آ کے یہ کام کرتا ہے پھر جاتا ہے، تو چوہے نے بھی ایک کھیل سا بنا لیا. تو وہاں سے مکی ماؤس کا پھر ان کو کریکٹر ڈیولپ. اوکے اوکے اوکے. اچھا چوہے سے مجھے وہ ایک نفسیات کے پروفیسر کا بھی ایکسپیریمنٹ یاد ہے آپ کو کہ نفسیات کے پروفیسر جو تھے وہ بچوں کو ایک لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو چوہا جو ہے
یہ اسے جب آپ کھانا دیں گے, وہ کنڈیشننگ, کلاسیکل کنڈیشننگ پہ بات کر رہے تھے, جب کھانا دیں گے تو نہیں کھائے گا, کیک دیں تو نہیں کھائے گا, بسکٹ دیں تو نہیں کھائے گا, فلانا دیں تو نہیں کھائے گا. اب آپ یہ دیکھیں تو اب یہ چوہیا, جب اس کے دونوں چوہا بند تھے, چوہا اور چوہیا بند تھے ایک کیج میں, تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی دے دو تو یہ نہیں کھائے گا کیونکہ کنڈیشننگ ہے یہ. وہ تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں سر آپ چوہیا بدل کے دیکھیں, شاید پھر یہ کچھ کھا لے. آپ یہ جو خوراک بار بار بدل رہے ہیں نا, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ چوہیا بدل کے دیکھیں شاید کہ یہ. تو وہ مجھے مکی ماؤس سے یاد آیا, یہ یاد آ گیا آج جو ہمارے شو کے اینڈ پہ چوہا, اچھا ہاں, تو چوہا جو شو میں کافی آیا ہے, جو کہ نظر نہیں آیا لیکن پیچھے رہا ہے. اچھا اس میں ہمارے ایک دوست تھے تو وہ تھے چوہان, یعنی ان کا پورا نام جو تھا نا وہ فلاں فلاں چوہان تھا. اچھا یہ میرا واقعہ تو نہیں بتا رہے؟ نہیں آپ چوہان ہیں. میں چوہان نہیں ہوں, مگر میں نے کیا ہے نا یہ ایک واقعہ. یہ بھی واقعہ آپ نے کیا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ. کیسے کیا؟ بس کوئی 3 سال پہلے, یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ کے پڑوسیوں کا واقعہ مشہور ہے؟ پڑوسی جو ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ میرا شو دیکھ رہے ہوں پڑوسی. اچھا نہیں, یہ شو کا آخری حصہ ہے, یہاں تک تو کوئی بہت ہی زیادہ صبر ہوگا ان میں تو دیکھیں گے نا. ہوا یہ محسن صاحب کی کوئی 3 سال پہلے کے روزوں کی بات ہے. میں اور میری بیٹی ہم واک کرتے ہیں باہر نا. اچھا. تو ہم واک کر رہے تھے, تو بس ایسے ہی ہم ذرا جیسے شرارت میں, جی زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس ہیونگ کوئی شرارت آ گئی, تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کچھ نیا کرتے ہیں. جی. تو اب سوچیں ذرا, ناظرین اور حاضرین سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم کرتے ہیں. جی. تو وہ ملتانی مٹی رکھی تھی میرے پاس نا. اچھا جی. گھر میں. ٹھیک. تو وہ تھوڑی سی وہ پہلے ہی ڈپ ہوئی بھی تھی پانی میں, اکثر میں یوز کرتی ہوں اپنے چہرے پہ اس کو, تو میں تھوڑا سا لے گئی, تو وہ جو تھے نا ہمارے 4th ہاؤس ہے, ابھی بھی ہیں, چوہان صاحب, پورا نام میں نہیں لوں گی. اچھا. تو ان پہ جو ہے پھر ہم نے کوئی سیری سے تھوڑا پہلے نون پہ ہم نے ملتانی مٹی لگا دی. صبح دودھ والے نے جب بیلن دی تو دودھ والا جو تھا, اچھا وہ پکڑا گیا. جو مین انسیڈنٹ ہے نا کہ وہ پکڑا, دودھ والا گیا. نہیں میں پکڑی گئی. اچھا. وہ واقعہ پکڑا گیا, دودھ والا بڑا ہنس رہا, اور چوہان صاحب بڑے پریشان. تو دودھ والا نے کہا باہر آؤ تے دیکھو. اب وہ بہت پریشان. تو پھر کیمراز میں ہم بالکل بھول گئے کہ ان کا ایک اوپر 3rd سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. اوہو. تو جب بھی انہوں نے دیکھا تو اس پہ جہاں رانا جو تھی وہ اس میں دہشت گردی کی کاروائی میں ملوث پائی گئی. یہ دیکھیں کہ آپ کیسی بات ہے. اور آن ایئر. تو اس طرح کی بھی موت. اب آپ نے یعنی آئندہ شرارت کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ CCTV کیمراز ایجاد ہو چکے ہیں. اس کے بعد تو بالکل بھی. لیکن وہ جو جن کا میں واقعہ بتا رہا تھا, ویسے تو وہ اتنا دلچسپ نہیں ہے جتنا دلچسپ آپ کا ہے. اچھا. یعنی اس پہ ہنسی نہیں آ سکتی, یعنی اتنا کوئی ایسا. میں ہنس لوں گی. ہاں لیکن انہوں نے واقعہ یہ کیا, وہ تھے چوہان خود. اب چونکہ وہ خود اپنی ذمہ داری لے رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات میں جلدی میں ہوتا ہوں, تو میں یعنی اگر پورا نام لکھنا ہو تو میں چوہے کی تصویر بنا کے آگے نون لکھ دیتا. لیکن کچھ ایسے زندہ دل لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے مطلب آئی ریلی لائک, مطلب یہ جو ان کے اندر سینس آف ہیومر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی خود کو گئے تو بڑا مائنڈ کرتے ہیں. میرا ایک کلاس فیلو تھا, سجاد ایوان نام تھا اس کا نا, تو وہ کبھی کبھی خود ہی کہہ دیتا ہوتا تھا کہ جب جہاں کہیں بھی سجاد ایوان کا نام آئے تو مجھے نہیں بھولنا آپ نے نا. اچھا. تو وہ خود سے ہی یہ چیز کہہ دیتا ہوتا تھا, تو ہم بڑا انجوائے کرتے تھے رادر کے کوئی اور کہے, کیونکہ رائمنگس کی تو ہمیں بڑی عادت ہے نا. اٹس نیچر کہ ہم رائمنگ ورڈز جو ہیں وہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. جی. تو یہ میرے خیال ان کا یہ یقین ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل حیوان ہے. بالکل. تو اجازت چاہتے ہیں ناظرین آپ سے, ہماری تو باتیں ختم نہیں ہونی, پر آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, ہمارے وقت کی تو چلیں خیر ہے. اب زندہ آباد کیا بات ہے وسیم صاحب آپ کی. ہمارا وقت بھی ایکولی بڑا قیمتی ہے. بس یہ دعا کریں کہ یہ آج کا شو جو ہے یہ بس ہم ہی دیکھیں گھر جا کے, ایون کہ ڈاکٹر صاحب بھی نہ دیکھیں. اوکے جی, کون نہ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب بھی نہ دیکھیں آج. اچھا. ہاں جی. تو نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ ایسے ڈرتی ہیں زیادہ, ڈرنے سے نکل آئیں. اچھا. ہاں ڈرا نہ کریں. اللہ حافظ ناظرین. اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے سیٹرڈے کو, اور یو آسک فار اٹ لاہور سے آج ٹیلی کاسٹ ہوگا شام 7 بجے. ہماری ملاقات اگلے ہفتے کو دوپہر ہوگی 1 بجے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.